اور اب آپ کو بتایا کہ مزمل اسلم اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت میں یوٹیلیٹی سٹورز میں 85 روپے کلو اور سستے بازار میں 90 روپے کلو کے حساب سے دستیاب ہے۔ پنجاب حکومت کل سے کے پی حکومت کو بھی جو ہے سٹاکس جاری کر دے گی۔ سندھ حکومت کو وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت نے بولا ہے کہ آپ بھی ہم سے چینی لے لیں تاکہ آپ بھی سستے بازاروں میں اور اپنے لوگوں کی بات کرو، ہم اور آپ، بیکری کی نہیں بات کر رہا، مشروبات کی فیکٹریوں کی بات نہیں کر رہا، ان لوگوں کو بھی جیسے باقی پورے پاکستان میں پنجاب میں خاص طور پہ اور کے پی میں کل سے جائے گی آپ لے لیں۔ تو سندھ حکومت نہ تو کارخانے کھلوا رہی ہے، نہ انہوں نے اس پہ جو ہے وفاق سے مدد مانگ رہی ہے۔ اب آپ آجائیں آگے کیا ہے کہ یہ چینی ایک دم 140-150 روپے کس طریقے سے ہوئی؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اس وقت جو یوٹیلیٹی سٹورز وغیرہ میں چینی مل رہی ہے وہ ذرا سی پتلی چینی ہوتی ہے۔ میں ابھی گھر سے آیا ہوں اور جو ناشتہ کیا اس میں چینی ہی تھی۔ میں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ تم کوئی خاص چینی مانگتی ہو دکان میں جا کے؟ کہتی جو ہمیں تو پیک ملتا ہے وہ موٹی آ جائے پتلی آ جائے ہم تو اسی طرح استعمال کرتے ہیں، ہماری کوئی اس پہ توجہ بھی نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ وہ پتلی چینی خراب ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کا سٹینڈرڈ وہ باریک چینی ہے، یہ پاکستان میں موٹی چینی ہے۔ بہرحال ایک چوائس تو ہم سب کی ہے نا کہ ہم نے چکی کا آٹا کھانا ہے، ریفائنڈ آٹا کھانا ہے جیسے، تو اس کی سب نے قیمت دینی ہے۔ چینی بہرحال 90 روپے کے حساب سے اویلیبل ہے سستا بازار اور 85 روپے میں یوٹیلیٹی، لیکن سندھ حکومت مانگ بھی نہیں رہی تاکہ یہاں پہ ایک پرائس پریشر بلڈ اپ ہو۔ پھر اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ حکومت کے پاس کیا ذخائر ہیں چینی دینے کے؟ اس وقت حکومت کے پاس 1,30,000 ٹن کے چینی کے ذخائر ہیں۔ 6,000 ٹن روزانہ کے استعمال کے حساب سے اگلے 22 دن کا سٹاک حکومت کے پاس ہے، اور جو ہے ملوں کے پاس ہمارا حساب ہے کہ 80,000 سے 1,00,000 ٹن ہے، یعنی ان کے پاس بھی جو وہ باقی جو کمرشل صارفین کو دیتے ہیں ان کے پاس بھی 10 سے 12 دن کا سٹاک ہے۔ میں آ رہا ہوں اسی بات پہ واپس کہ یہ 140 روپے کیسے ہوئی؟ یہ جو بیکری، کیونکہ حکومت 90 روپے میں دے رہی ہے، یہ جو بیکری والے ہیں، بسکٹس والے ہیں یا مشروبات والے ہیں، ان کو بہرحال شوگر ملوں سے براہ راست لینی پڑتی ہے۔ جب شوگر ملوں نے دیکھا کہ یہ کرشنگ ابھی جو ہے سندھ حکومت نے آگے کر دی ہے اور پنجاب میں ابھی 10-12 دن 15 دن ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا 10-10 روپے کر کے پچھلے 2-3 دنوں میں قیمتیں بڑھا دی۔ اب یہ جو دکاندار ہے، بیکری والا اپنی بیکری تو نہیں بند کرے گا، تو وہ اس کو جو بھی ریٹ میں ملے گی اس نے وہاں سے لی۔ اگر کسی مشروبات والی کمپنی کا سٹاک کم ہے تو اس نے اپنے مشروبات کی سپلائی نہیں روکنی، اس نے لی۔ وہاں سے وہ ریٹ جب اوپر گیا، اور جو ہم میں سے جو موٹی چینی کے شوقین ہیں، کیونکہ وہ پتلی چینی ہمیں پسند نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ اس ریٹ پہ لینے گئی۔ لیکن یہ بات حکومت کو بڑی ناگزیر گزری، اور خاص طور پہ وفاقی حکومت۔ تو پہلی بات سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو چینی کا جو سبجیکٹ ہے وہ وفاقی سبجیکٹ نہیں ہے۔ صوبے گنے کی قیمت اناؤنس کرتے ہیں اور صوبے اپنی ذمہ داری میں اس کی کرشنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ صوبوں میں اس وقت جو ڈیفالٹ کیا ہے اپنی اوبلیگیشن میں وہ سندھ حکومت نے کیا۔ ایک تو ڈیفالٹ کیا، اس کے بعد انہوں نے وفاق سے جو چینی ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے، جیسے کے پی حکومت نے پنجاب سے مانگی، ان کو کل مل رہی ہے، تو انہوں نے نہ مانگی نہ وفاق سے مدد لینے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، اگر سندھ میں چینی نہیں آتی تو سندھ سے جو ہے بلوچستان جاتی ہے، تو یعنی کہ پورا ساؤتھ پاکستان کا افیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو پرائس انکریز ہوئی جب شوگر ملوں کے پاس یہ بیکری والے، یہ مشروبات والے گئے تو یہ 140، اور انہوں نے جب دیکھا کہ حکومت تو پتلی چینی صرف ان کو دے رہی ہے، ان کو کوئی دینے والا نہیں ہے اور ملیں کھلی نہیں ہے، تو مارکیٹ میں ایک سپیکولیشن کی گئی۔ اب اس سپیکولیشن کا بھی ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ وہ سپیکولیشن کو کنٹرول کرنے کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے صوبائی حکومتوں کے جو پرائس کو کنٹرول کرنے کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا پنجاب میں تو کل چھاپے پڑ گئے، فیکٹریوں پہ بھی چھاپے مار دیے گئے اور ان کو جو ہے پش کیا گیا۔ ہم نے اس طرح کی کوئی ایکسرسائز سندھ میں نہیں سنی سوائے شور شرابے کے۔ اپنی اوبلیگیشن کی جگہ جو ہے وہ کیا۔ اب اچھا، وفاقی حکومت نے کیا کیا تھا؟ اس سال اپریل میں وفاقی حکومت نے ایک چینی کی فکس پرائس کا کلچر انٹروڈیوس کرایا تھا۔ وہ جیسے ہی کرایا تو یہ شوگر ملز والے کورٹ چلے گئے اور کورٹ نے سٹے دے دیا، ہائی کورٹ نے،
جب کورٹ نے سٹے دے دیا, وفاقی حکومت سپریم کورٹ چلی گئی. سپریم کورٹ نے کہا کہ جی وفاقی حکومت کا جو ہے اس کو سٹے کو ویکیٹ کیا اور بولا کہ ہائی کورٹ کو آپ کمیٹی بنائیں اور اس میں کریں. وہ کمیٹیز اور اسی میں جو ہے معاملہ گھماتے گھماتے جو حکومت کی ول پاور تھی کہ یہ شوگر مل سے بھی جو ہے اللہ جانے ابھی تک کوئی ڈائریکشنز نہیں ہے کوئی فیکٹری چلنے کی. ابھی میں نے ڈیلر سے بھی آتے بات کی, انہوں نے کہا کہ شاید ایک کوئی کرن شوگر مل ہے وہ شاید کل سے آپریٹ کرے, باقی ابھی نہیں کر رہی کوئی بھی آپریٹ. ٹھیک ہے, بمپر کراپ ہے. 15 تاریخ سے ساؤتھ پنجاب میں جو ہے وہ کرشنگ شروع ہو جائے گی اور 20 نومبر سے باقی پنجاب میں ہو جائے گی. سندھ نہ جانے کب کرتا ہے. سندھ کو اگر چینی چاہیے درآمدی چینی تو وہ بھی مانگ لیں, وفاقی حکومت دینے کے لیے تیار ہے. تو یہ ہے اوور آل بریفنگ کہ جو میں چینی پہ دینا چاہ رہا تھا. اوور ٹو یو. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں ایک ایک کر کے سب کے سوالوں کے جواب دے دوں گا, میرے پاس بہت ٹائم ہے. میں آپ کا سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ سوال کے ساتھ بات چلی جائے. میں آپ کا سوال ریپیٹ کرتا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ سندھ میں جب یہ اگر ہے تو پنجاب کی کل ملوں نے بھی یہی کیا. یہی بات میں نے اپنے جو ابھی میں نے انٹرو دیا تھا اس میں نے یہ کہا کہ جب کرشنگ لیٹ ہوئی سندھ سے تو تمام شوگر ملز جو کمرشل جو یہ جاتے ہیں, جو بڑے بڑے کارخانے چینی لیتے ہیں شوگر ملوں سے ڈائریکٹ لیتے ہیں, جب شوگر ملوں نے دیکھا کہ کرشنگ نہیں شروع ہو رہی اور جو ان کے پاس سٹاکس تھے تو انہوں نے تمام شوگر ملز نے مل کے ایک طرف تو سٹے لیا ہوا تھا اور انہوں نے اوپر ریٹ کھولا اس کا. تو یہ اس میں میں ایک سندھ حکومت بتا رہا ہوں اور شوگر ملز جتنی پورے پاکستان کی باشمول پنجاب کی, انہوں نے اس کھیل کا یا اس ٹائمنگ کا یہ جو 10 15 20 دن ہے اس کا پورا ایڈوانٹیج اٹھایا. جب کمرشل سارے بڑے بیکری والے یا مشروبات والوں کا ریٹ 140-50 ہوا تو یہاں مارکیٹ میں شور پڑ گیا. تو یہاں پہ مارکیٹ کا شور پڑ گیا تو دکانداروں نے اپنی دکانوں میں ریٹوں کو بڑھا دیا کہ جی پیچھے بوری 40 کلو کی ہے, 50 کلو کی, اتنے کی ہو گئی ہے. تو یہ پورا کا پورا جو ہے ایک فساد بنا جس کی سٹارٹنگ بھی میں نے آپ کو بتائی اور اینڈ بھی بتایا. اس میں صوبوں میں پنجاب پھر ایفرٹ کر رہا ہے. کل انہوں نے کریک ڈاؤن کیا اور کل شوگر ملوں سے وہاں 10 روپے ریٹ کم بھی کرایا, جو 30-40 بڑھا دیے. کل کے دن میں رپورٹ ہے, لیکن وہ کیسے وہ کم اس وقت تک مسلسل نہیں ہوگا جب تک شوگر ملز نہیں کھلیں گی. ہماری بد نصیبی دیکھیں کہ اللہ نے اس سال موسم اچھا دیا, بمپر کراپ دی, لیکن ہمارے ملک میں یہ جو کارخانے ہیں وہ اب ان کے پیچھے کیا ہے, ان کے مالکان آپ سمجھتے ہیں کون ہے, وہ جو ہے ایک اپنا پولیٹیکل گین اور اس کے لیے سارا کا سارا کھیل کر رہے ہیں. میسج میں یہ دینا چاہتا ہوں, وفاقی حکومت کے ہاتھ میں صرف ایک چیز ہے کہ اگر وہ دیکھتی ہے کہ ملک میں چینی کی پیداوار ضرورت سے کم ہے تو وہ امپورٹ کر کے دے سکتی ہے. اس کے بعد ترسیلات بھی صوبوں نے کرنی ہے, اس کے بعد جو ہے تمام کام صوبوں نے کرنا ہے. اور اگر ایک صوبہ مثال کے طور پہ اگر ہم یہاں سے ابھی ایئرپورٹ جائیں, صرف ایک پل کے نیچے 25 لوگ دھرنا دے دیں تو یہاں سے لے کے ایئرپورٹ تک کے لوگ تمام کے تمام افیکٹ ہو جائیں گے, ٹریفک میں پھنس جائیں گے. تو اس کو بھی یہ سمجھیں کہ اگر کہیں ایک جگہ بھی آپ تعطل ڈالیں گے تو اس کا اثر کراچی سے خیبر تک جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کراچی میں صرف یہ رہے چیزیں اور باقی جگہوں پہ نہ ہو. تو یہ پوری کی پوری گیم بنتی ہے اس میں. نہیں اس سال جو چینی کی پیداوار ہے وہ بڑی ہے اور 10 سے 15% تقسیم ہے یہ چیز زیادہ پیدا ہو. وہ وفاقی حکومت کا اگلے سال کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ یہ ریٹ جو ابھی وفاقی حکومت دے گی پورے سال رہے گی اور اس میں بھی اپ ڈاؤن رہے گا, زیادہ پیدا ہوگی تو نیکسٹ ایئر کے لیے کیا پلان ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ چینی اس سال جتنی وافر پیدا ہوگی اس کو اگلے سال کے لیے رکھیں گے کیونکہ موسم ہے نا. اور اب کی دفعہ جو ہے اس طرح کا رسک یا پریشر وفاقی حکومت میرا نہیں خیال کہ نہ کنسیڈریشن میں ہے کہ لے گی کہ یار چلو وافر ہوگی تو اس کو ہم باہر بھیج دیتے ہیں.
تو پہلی چیز تو یہ آپ رکھ لیں. اچھا جب وافر ہوگی تو ریٹ خود بخود کنٹرول ہو جائے گا. میں نے چند دن پہلے بھی ایک بات بولی تھی, سب سے پہلے عوام سے اپیل کی تھی کہ اگلے 10-15 دن کے لیے جتنی ضرورت ہے اس حساب سے چینی لیں. جیسے ہماری عادت ہوتی ہے نا پوری مہینے کی لے لیتے ہیں, کوئی 15 دن کی لے لیتا ہے جا کے. یہ 10 سے 15 دن کا جو ہے یہ کھیل ہے. اگر آپ لوگ یہاں سے صبر کریں گے, اور دوسرا اگر 15 دن آپ پتلی والی چینی کھا لیں, چلیں مزاج میں آپ کی موٹی والی چینی ہے, میں اس سے نہیں کہتا کہ آپ نہ کھائیں, وہ ضرور کھائیں. اگر 10 سے 15 دن یہ پتلی والی چینی ہے آپ کو وہ 90 روپے میں دستیاب ہے. لیکن اگر آپ کو کہتے ہیں نہیں ہم نے موٹی والی کھانی ہے تو وہ پھر شوگر مل والے جس ریٹ پہ دے رہے ہیں تو ان سے لے لیں. حکومت آپ کو جو ہے 85 اور 90 روپے میں دینے کے لیے تیار ہے چینی, ٹھیک ہے, جو ہماری اس میں ہے. آپ کے جو سوال کا میں جواب دوں گا. جیسے میں نے ایک بات بولی, میں نے کہا کہ میں ادھر کسی کو بلیم نہیں کروں گا. میں نے ایک مثال دے کے سمجھا دی کہ یہاں سے ایئرپورٹ جائیں اور صرف ایک حصہ 100 میٹر کا وہاں پہ لوگ ٹریفک جام کر دیں تو یہاں سے لے کر ایئرپورٹ آنے والے اور جانے والے سب پھنس جاتے ہیں ٹریفک میں. تو یہ اس وقت یہ سچویشن ہے. ایک چھوٹی سی بلاکنگ کر کے چینی کی جو ہے پیداوار کو 15 دن 10 دن آگے کر کے یہ پورے ملک میں جو ہے نا اس کا اثر چلا گیا. جو ابھی شوگر مل ایسوسی ایشن نے جو ڈیٹیل دی ہے اس میں کہا ہے کہ ہمارے پاس 4 سے 5 روپے کی چینی رہ گئی ہے, اور ساتھ میں کہا ہے کہ جو امدادی قیمت میں سارے ایشو میں تو پریشر ابھی اسٹارٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ بینک ان کو فائنینس نہیں دے رہے. یہ مزید تاخیر ہو سکتی ہے کیونکہ 15 نومبر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شروع کرتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں مزید تاخیر ہوگی کیونکہ بینک ان کو فائنینس نہیں دے رہے. پیچھے مہینے وہ بند رہتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں فائنینس لینے کے بعد ہی وہ اپنی بینک چلاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں لاگت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اگر وہ آتا ہے تو پیمنٹ دے کے گنا کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اشرف بھائی, یہ تو جس دن سے شوگر مل بنی ہوئی ہے ان کو سب کو پتہ ہے کہ کرشنگ سے پہلے ان کو اپنے فائنینس کا ارینج کرنا ہے. یہ جو ماشاءاللہ ابھی 40-50% جو چینی بیچ رہے ہیں اس کے بھی تو پیسے آ رہے ہیں. یہ صرف اور صرف بہانے اور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ان کا آڈٹ کروانے جاتے ہیں تو سٹے لے لیتے ہیں. ان کی جب کہتے ہیں فکس کرو چینی تو سٹے لے لیتے ہیں. جب ان کو کرشنگ, مطلب یہ دنیا کا پہلا کاروبار ہے ایسا جن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کاروبار کرو, وہ کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں 15 دن بعد کرشنگ شروع کریں گے, 1 مہینے بعد شروع کریں گے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کی بھی انٹینشنز کیا ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں قیمت جو ہے حکومت جب بولتی ہے سپورٹ پرائز 225 روپے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے قیمت زیادہ سے زیادہ میں گنا ملے. وہ منیمم سپورٹ پرائز ہوتی ہے. مطلب یہ کہ کسان کو اگر اس سے نیچے کوئی بلیک میل کرے گا تو حکومت کسان سے خریدنے کی وہ ہے ذمہ دار ہے, حکومت لے لے گی. اب کسان کی 250 میں بکے, 350 میں بکے, 300 میں بکے, 260 میں بکے, وہ ایک الگ چیز ہے. تو گنا اویلیبل ہے. اب آپ نے ریٹ خود طے کرنا ہے. ہم نے یہ کسانوں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ یہ کسان کو تاکہ نقصان نہ ہو. ایک چیز اور, اگر یہ 200 پچھلے سال 200 روپے ریٹ تھا, اب 225 روپے ریٹ ہے. اس 225 روپے کے حساب سے بھی اگر آپ لیں نا تو 75 سے 76 روپے چینی ٹیکسز کے ساتھ ہے ریٹ. اگر اس میں جو ہے مالکان دکاندار یہ سب اپنا پروفٹ رکھیں تو یہ 85 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور حکومت کو سبسڈی بھی نہیں دینی ہوگی. اب تو انشاءاللہ امپورٹ بھی نہیں کرنی پڑے گی. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت 2 لوگ جو ہے صرف نقصان اٹھا رہے ہیں یہ سارے کھیل میں. ایک اٹھا رہی ہے عوام کیونکہ ان کو مہنگی چینی مل رہی ہے, ریزن آپ خود آئیڈینٹیفائی کریں گے, میں نہیں بتاؤں گا. اور دوسرا وفاقی حکومت, وہ 3 لاکھ ٹن اس نے چینی امپورٹ کی. ایک تو مہنگی آئی, اس کے بعد ایک تو حکومت ملک کا جو ہے خطیر فورن ایکسچینج اس میں خرچ ہوتا ہے. دوسرا جو حکومت ہے وہ 105 یا 110 روپے ہے, وہ 85 اور 90 روپے میں دے رہی ہے. یہ تمام کے تمام یہ 2 نقصان, حکومت کا نقصان بھی ایکچولی عوام کا ہی نقصان ہے کیونکہ عوام ہی ٹیکس بھرتی ہے. عوام اگر ٹیکس نہیں تو قرضہ آئے گا, وہ عوام نے اتارنا ہے. تو یہ تیسرے پہ نہیں جانا. تو یہ ایک انٹیگریشن جو ہے اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.